اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی یہ بہار قرآن و دعا آپ تمام مومنین عالم کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ برکت میں، رحمت میں تمام عالم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرمائے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی معرفت کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری تھا کہ قرآن مجید کے مخاطبین کون ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کے اعتبار سے انسانوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کے اعتبار سے 3 حصوں میں انسانوں کو تقسیم کیا۔ یا تو انسان مومن ہے، یا منافق ہے، یا کافر ہے۔ مومن، منافق اور کافر کے جو لوگ اس کی ذات اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو مومن قرار دیا، اور جو لوگ زبان پر تو ایمان لے آئے لیکن دلوں میں ایمان نہیں لائے ان کو منافق خطاب کیا۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جو قرآن کے مخاطب ہیں وہ دل ہے، دماغ ہے اور احساس ہے۔ قرآن کی نظر میں دل کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عرفانی اور ادبی اصطلاح میں دل سے مراد وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو انسانی جسم میں ایک پمپ کا کام کرتا ہے اور تمام اعضائے جسم کو خون پہنچاتا ہے، بلکہ یہاں چونکہ یہ جسم کا بہت اہم حصہ ہے، جب بچے کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے 3 خون کے نقطے بنتے ہیں، جس میں سے ایک نقطہ دل بن جاتا ہے اور 2 نقطے کڈنی بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس اعضاء کے اہم ہونے کے عنوان سے ایک روحانی اعتبار سے اپنا خطاب کا مظہر اس دل کو بناتا ہے۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، اس میں دل یا قلب سے مراد ممتاز اعضائے بدن ہے نہیں، بلکہ جو سینے میں ہے اس کی طرف نہیں، بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ والا دل مراد ہوتا
تو فی قلوب مرض بقلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل مریض ہیں، خدا ان کے مرض کو اور زیادہ کرے۔ یعنی جن کے دل میں شرک کا مرض ہے، جن کے دل میں انکار خدا کا مرض ہے، تو مراد یہ والا دل نہیں ہے۔ اگر یہ دل مریض ہوتا تو پھر ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں وہ لوگوں کے علاج کے لیے کافی ہوتا، خدا ان کے مرض کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ان کے دل مریض ہیں، خدا ان کے مرض کو اور زیادہ کرے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں اس کا ارشاد ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ دل نہیں ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ مخاطب قرآن ہے، اللہ اس کو خطاب کر رہا ہے۔ دل کی جو تعریف قرآن نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر کیا مراد ہے، کہ وہ کون سا دل ہے کہ جس کے سلسلے میں قرآن گفتگو کر رہا ہے۔ انسان ایک ہونے کے باوجود سینکڑوں اور ہزاروں حصوں میں تقسیم ہے۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں امیدوں اور فکروں اور آرزوؤں اور عشقوں اور ہزاروں خوف و ہراس کو لیے ہوئے یہ دل، تو یہ وہ مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن جب وحی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو عقل کا دور دور بھی کہیں ذکر نہیں کیا جاتا، نہ تو عقل کی طاقت اور نہ عقلا کے استدلال سے پیغمبر کو حاصل ہوا ہے، بلکہ یہ صرف قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے، کہ جو قلب رسول پر نازل ہوئی ہے، اور قلب رسول اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے والی ذات ہے۔ اس کے سلسلے میں قلب کی خصوصیات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی نظر میں قلب یعنی دل ایک پہچان کا آلہ ہے، ایک پہچان کا حصہ ہے۔ بنیادی طور سے قرآن کے پیغام کا بہترین مخاطب انسان کا دل ہی قرار پایا ہے، ایسا پیغام جسے صرف دل کے کان ہی سن سکتے ہیں، کوئی دوسرا کان اس کے سننے پر قادر نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن اس آلے کی حفاظت کرتا ہے، اس آلے کی حفاظت اور اس کی نگہداری کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اسی دل کو صاف رکھنے اور پاک کرنے اور تزکیہ کرنے سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 10 اور 11 قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ شمس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اس ایک بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 11 قسمیں سورہ شمس میں کھائی ہیں، اور قسم اس وقت کھاتے چونکہ قسم ہمارے اور آپ کے درمیان انجام دیے جانے والے عمل کو کہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے بات میں وزن پیدا کریں، اس لیے قسم کھاتے۔ خدا کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اس کلام کی اہمیت کو ہمارے لیے وزنی بنانے کے لیے اور بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے 11 مرتبہ قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو آلودگیوں سے محفوظ کر لیا اس کو نجات مل گئی، وہی کامیاب ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعمال بد انجام دیتے ہیں اس کی وجہ ان کے دلوں پر
چڑھ جانے والا وہ زنگ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں احساس نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ ان برائیوں پر نگاہ نہیں کرتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن اور اہل بیت جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ ہمارے دلوں کو آئینے سے شیشہ بنانے کے لیے آئے۔ آئینے میں اور شیشے میں فرق یہ ہے کہ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ خود نظر آتے ہیں، یعنی خود پسندی، خود ہی اور اپنے لیے صرف۔ لیکن جب وہ اس کا زنگار ہٹ جاتا ہے، اس کے پشت میں جو رنگ ہے ہٹ جاتا ہے، تو وہ خود کو نہیں دکھاتا بلکہ دوسرے نظر آتے ہیں۔ آپ جب شیشے میں دیکھتے ہیں تو دوسرے لوگ نظر آتے ہیں۔ قرآن بھی اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ یہ زنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی لوہا بہت دیر تک پانی اور ہوا کے زیر اثر رہتا ہے تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر کسی تالے میں زنگ لگ جائے تو وہ بہت آسانی سے نہیں کھلتے۔ اگر کسی سامان پر زنگ لگ جائے تو وہ روانی کے ساتھ نہیں کھل سکتا۔ اسی طریقے سے جب گناہوں کا زنگ انسان کے دلوں پر لگ جاتا ہے تو پھر ان کو اچھے کام نظر نہیں آتے، یا اچھائیاں یا ہدایتیں ان کو بری لگنے لگتی ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے تقوی و پاکیزگی کے راستے کو اختیار کیا تو خدا تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا نہدینہم سبلا، جو لوگ ہماری راہ میں خلوص نیت سے کوشش کریں گے ہم اپنے راستے کی طرف ان کی ہدایت کر دیں گے۔ چونکہ کارہائے ناشائستہ انسان کی روح کو تاریک اور گندا کرتے ہیں، آلودہ کر دیتے ہیں، اور اس کی جو کشش و پاکیزگی کو اس سے سلب کر لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے متعدد جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان اس بات کو سمجھ سکے۔ اس کے علاوہ مومنین کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خداوندہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کج نہ ہونے دینا، ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا، ہمارے دلوں کو بدلنے نہ دینا، کیونکہ بڑی مشکلوں سے، بڑے ریاض سے، بڑی عبادتوں کے بعد ہمارا دل جو ہے تیری طرف جھکا ہے، مڑا ہے۔ اور بدکاروں کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بد اعمال انجام دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوتا ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان لوگوں نے حق سے اپنا چہرہ موڑ لیا تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو حق کی طرف متوجہ ہونے سے موڑ دیا۔ اور کہیں پر اس طرح سے تعبیر کی گئی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک مقام پر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہون، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ نہ سمجھ سکے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، ان کو قفل کر دیتا ہے۔
اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور انہی میں سے اکثر لوگ فاسق اور بدکار ہو گئے ہیں. قرآن صریح طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام عشاق ایمان، بلند قدرے، نصائح وغیرہ سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان اور انسانی معاشرہ تمام برائیوں سے، رذالتوں سے، پستیوں سے، خواہشات نفس کی پیروی سے اور شہوت رانی سے دور رہے. انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حکام نے معاشرے کو اپنے قابو میں اور کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہے تو پہلے ان کو برے کاموں میں مبتلا کر دیا ہے. چونکہ جب ان کے دل ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، برائیوں میں آلودہ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ نصیحتوں اور اصلاح کو اور اچھائی کو برا ماننے لگتے ہیں. جس طرح سے بیمار کو اچھا کھانا بھی کڑوا نظر آتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے انسان کا جو ہے دل برائیوں میں زنگ آلود ہونے کے بعد اس کو اچھائیاں بری لگتی ہیں. ان کو اصلاح کا اگر کوئی درس دیا جائے تو وہ نہیں مانتے. لیکن قرآن کا پورا جو ہے راز جو ہے معاشرے کی روح کو پاکیزہ بنانے پر ہے کہ اگر انسان کی روح پاکیزہ ہو جائے، اس کا دل اصلاح پا جائے، پاکیزہ ہو جائے، تو پھر نیک اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کہتے ہیں کہ نیک اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے. لہذا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مخاطب ہے اور اسی قلب کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنی ہدایتوں کو اپنے بندوں کے لیے عام کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ اچھا بندہ بن کر اس دنیا سے جائے، چونکہ یہ دنیا اس کا دار عمل ہے اور دار جزا آخرت ہے. اس دنیا میں اس کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ نیک اعمال انجام دے کر اس دنیا سے جائے اور اسی طریقے سے آخرت میں ان تمام سہولتوں کو، ان تمام جزا کو جو پروردگار عالم نے اپنے بندے کے لیے رکھی ہے اس کو حاصل کرے. خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں کو نیکیوں کی طرف جھکا دے اور اصلاح کو ہم پسند کرنے لگے، اصلاح کو اپنانے لگے اور معاشرے کو بہتر کرے. اب یہ جو دنیا میں ظلم و ستم اور تشدد نظر آ رہا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں خود پسندی، خود بینی اور خود کو اعلیٰ بیان کرنے کے لیے وجہ سے ہے. کیونکہ یہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو طاقت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ہر شے کو ایک جو ہے مقام دیا ہے، ایک شے کو اس کی اپنی حدیں بیان فرمائی ہیں، اس کی لیمیٹیشنز رکھی ہے. اور اگر کوئی اللہ کے حریم یعنی اپنی لیمیٹیشنز کو کراس کرتا ہے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. خدایا تمام مظلومین کی حفاظت فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو بھی بندہ مومن جس انداز میں، جس حال میں خدمت انجام دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ خدمت عبادت صرف مصلی پر بیٹھ کے ذکر خدا کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو خدا کو راضی کر لے وہ عبادت ہے. نہ جانے کتنے مومنین آپ تک ان پیغامات کو پہنچانے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، کوئی مال کے ذریعے، کوئی اپنی کوششوں کے ذریعے، کوئی اپنی محنتوں کے ذریعے. اس طرح کے جو چینلز ہیں ان کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ آپ کا سہارا ہے، آپ ان کا سہارا ہیں. اگر ہدایت معصومین، ہدایت خدا آپ تک اگر ان ذرائع سے پہنچ رہی ہے تو خدا را آپ اس کام میں آگے بڑھیں اور اپنی رائے سے، اپنے مشوروں سے، اپنے مال سے، اپنے کاموں سے، اپنے عمل سے ان مراکز کی حفاظت فرمائیں اور ان کی مدد فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Thank you.